ہندوستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان ممکنہ ڈیفنس ڈیل ایک طرف، دوسری جانب پاکستان نے سعودی عرب کے وزیر خارجہ کو کال کر دی۔ لیٹ علی شو یو کے اس ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ڈو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ۔ جس رفتار سے چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں، وزٹ تو تھی مختصر 2 گھنٹے کی، متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زائد پہنچے ہندوستان کے دارالحکومت نیو دہلی اور ان کا لال قالین کے اوپر استقبال کرنے کے لیے نیچے کھڑے تھے نریندر مودی۔ اور استقبال بھی کیسے کیا، گلے مل کے بڑا پرجوش طریقے سے۔ اور اس کے اختتام کے اوپر کیا چیز سامنے نکلی؟ سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہندوستان کے وزارت خارجہ کی جانب سے کہ متحدہ عرب امارات اور ہندوستان عنقریب ایک میوچول ڈیفنس اگریمنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ایک ایسے وقت میں جب بیٹل لائنز ڈرا ہو چکی ہیں۔ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان معاہدہ ہوا نومبر میں۔ متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زائد کچھ ہی ہفتے پہلے یعنی پہنچے وہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد، جہاں پہ فیلڈ مارشل نے ان کو سلوٹ مارا، پھر گلے ملے، اور ساتھ ساتھ چھوٹے میاں منشی بھی ان سے گلے ملے، اور ایئرپورٹ کے اندر ہی ان کو سلامی بھی دی گئی۔ 12 توپوں کی تھی، پتہ نہیں کتنی توپوں کی تھی، مگر ہوا یہ سب کچھ نور خان ایئر بیس کے اوپر۔ ان کی زیارت کے دوران ہی، اور وہ چلے گئے پھر رحیم یار خان، یمن کے اندر سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے درمیان ایک بڑی جھڑپ ہوئی، جس کے بعد سعودی عرب نے متحدہ عرب امارات کے حمایتی سدرن ٹرانزیشنل کونسل کا صفایا کر دیا۔ اور اب اتنے ہفتے گزر جانے کے بعد متحدہ عرب امارات نے اپنا دوست چن لیا، اور ہندوستان کے پردھان منتری کے ساتھ انہوں نے کئی موضوعات کے اوپر بات کی، جس میں سے ایک یمن تھا، مگر بہت اہم بات کہ انہوں نے اپنی ٹریڈ تو بڑھانی ہی ہے۔ $100 ارب کی وہ بات کر رہے ہیں 2030 تک، مگر اس سے زیادہ اہم ایک میوچول، شاید میوچول، ابھی اس کی تفصیلات تھوڑی شاید آنے میں ٹائم لگے گا، کچھ دن لگیں گے، مگر ایک دفاعی معاہدہ سائن کرنے کے اوپر عنقریب دونوں ملک جا رہے ہیں۔ لیٹر آف انٹینٹ سائن ہو چکا ہے پیر کے روز، اور ایک اسٹریٹجک ڈیفنس پارٹنرشپ کی بات کی جا رہی ہے جو دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو اور مثبت بنائے گی، ایسے وقت میں جب متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب بالکل آمنے سامنے کھڑے ہیں بندوقیں تان کے۔ پاکستان کی اس کے اندر پوزیشن بڑی ہی ناساز ہے ایک طریقے سے۔ خیر، اگر ریاست پاکستان کی بات کی جائے تو انہوں نے تو اپنا دوست، اپنا بھائی چن لیا ہے، وہ ہے سعودی عرب۔ اگر ریاست کے اوپر جو حاوی قوتیں ہیں، جن میں سے ایک ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر، جو محمد بن زائد کو اپنا مینٹور کہتے ہیں، سمجھتے تھے، اور ساتھ ساتھ ابھی حال ہی کے اندر وہ لیبیا بھی جو گئے تھے، وہ بھی محمد بن زائد کے اشاروں کے اوپر گئے تھے، جہاں پہ ان کی جنگجو حفتار سے ملاقات ہوئی، ڈیفنس ڈیل کی بھی، JF-17 کی کے اوپر بھی دستخط کرنے کی بات ہوئی۔ یہ خبریں پھر بعد میں چلائی گئیں۔ واپسی میں وہ سعودی عرب آئے، 3 دن ان کا جہاز وہاں پہ رکا، ملاقات نہیں ہوئی، وہ آ گئے پھر پاکستان۔ پھر وہ دوبارہ انہوں نے کوشش کی جا کے وہاں پہ ملنے کی، محمد بن سلمان سے ملاقات نہیں ہوئی۔ عمرہ ضرور ہوا، ایک کعبہ کا دورہ ہوا، نذرانہ ہوا، پھر وہ مسجد نبوی بھی گئے، وہاں پہ دیدار انہوں نے کیا، مگر جس سے ملاقات کرنی تھی، جس کا ایکچولی وہ دیدار چاہ رہے تھے، وہ دیدار نہیں ہو سکا، وہ ملاقات نہیں ہو سکی۔ اور اب ہمیں پتہ لگ رہا ہے کیونکہ ایک طرف آپ متحدہ عرب امارات کے کہنے پہ موو کر رہے ہیں حفتار کی طرف اور یہ سب کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، دوسری جانب UAE کے پلان کے تحت ہی آپ لابیسٹ امریکہ کے اندر اسکوائر باگز، جو ٹرمپ وائٹ ہاؤس کے قریب ہیں، ان کے تحت ان کو اشارے بھی بھیج رہے ہیں کہ ہم آپ کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، افغانستان سے ہم آپ کے ویپنز بھی لینے کے لیے تیار ہیں۔ اور ساتھ ساتھ آپ انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس، جس کی مخالفت کی ہے سعودی عرب نے ان پرنسپل اور لیڈ کیا ہے اس کے اگین جو بیکلیش ہے، اس کے اندر آپ گھسنا چاہ رہے ہیں، اور وہ بھی
کچھ ذرائع کے مطابق متحدہ عرب امارات کے اشاروں پر. تو یہ سب کچھ کرنے کے بعد جب یہ سلسلہ ہوا یمن میں تو پاکستان کو ایک بڑی ہی مشکل سچویشن کا سامنا کرنا پڑا اور فوراً ہی پاکستان نے پھر ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں، ہماری تو ریاستی جو انٹرسٹ ہیں، مفاد ہیں، وہ ہیں سعودیہ عرب کے ساتھ. مگر ریاستی مفاد اور ذاتی مفاد کے اندر بڑا ایک درار، ایک بڑا خلا موجود تھا، اور وہ ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی وجہ سے. اب سلوٹ تو مار لیے انہیں محمد بن زائد کو انہوں نے پیش رفت بھی کی، یا فوجی فرٹیلائزر یا فوجی فاؤنڈیشن، کہ آپ یہ شیئر ویئر لیں ہم سے، $2 ارب کا جو آپ کا قرضہ ہے اس کو بھی رول اوور کر دیں. رول اوور نہ کریں، اس کے بدلے میں ہم سے فوجی فاؤنڈیشن کے لے لیں، یا تو وہ یو اے ای کی طرف سے آئی پیش رفت متحدہ عرب امارات کی طرف سے، یا پیش رفت کی پاکستان کی طرف سے. اب ایم بی زی جب پہنچے ہیں ہندوستان اور ان کا پرجوش طریقے سے بڑے ولولے سے جو گلے شلے ملائے گئے ہیں نریندر مودی ہندوستانی پردھان منتری سے، اس کے بعد اب پاکستان کے لیے اور چیزیں واضح ہو گئی ہیں. اور اس کی ایک علامت جو فوری ہی ہمیں نظر آئی، وہ آئی ایک فون کال اسحاق ڈار، سعودی عرب کے وزیر خارجہ ہیں، ہز ہائنس پرنس فیصل بن فرحان بن عبداللہ، ان کے درمیان فوراً ہی ایک فون کال دونوں کے درمیان ہوئی. یعنی گھنٹوں کے اندر جو یہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے ہندوستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان اس دفاعی معاہدے کی امکانات کی جو لیٹر آف انٹینٹ سائن کر دیا گیا ہے، اس کے بعد اسحاق ڈار نے اور یہ جو آپ کے پرنس فیصل بن فرحان بن عبداللہ ہیں، ان کے درمیان ایک بات چیت ہوئی ہے. اس کے اندر ایک بڑا ایک انٹرسٹنگ ٹاپک یہ بھی ہے کہ پچھلے کچھ دنوں میں، ہفتوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ اسحاق ڈار بڑا کھل کے سامنے آئے ہیں. ایک طرف جو فیلڈ مارشل پہلے گئے تھے، یہ لیبیا بھی گئے تھے اور پھر دورہ بھی کیا انہوں نے سعودی عرب کا، ان کا کردار اتنا واضح آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا. اس کی وجہ ہے ایک چائنا کے اندر بھی لے کر بڑے تحفظات تھے کہ بھئی آپ یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، آپ لوگ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، آپ لوگ JF-17 آپ ڈیلنگ کی بات کر رہے ہیں، ہم سے تو پہلے بات کریں آپ آ کے. تو وہ ایک چیز تھی جو خود ہی فیلڈ مارشل اپنے اس کے اندر، کیونکہ ان کی میرے خیال سے کیونکہ شاید انہوں نے ٹائم نہیں گزارا امریکہ کے اندر، ان کی ٹریننگ اس طریقے سے نہیں ہوئی، جو ایک میکرو لیول کے اوپر ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں شاید ان کو ان کا اندازہ نہیں ہے. انہوں نے اپنا ایک دوست چن لیا تھا محمد بن زائد کے اندر. اب وہ دوستی دوست نہ رہا، مگر جو حقائق ہیں، جو پاکستان کا ایک لانگ ٹرم ویژن ہے جو متحدہ عرب امارات سے مختلف ہے. ایک اور چیز بڑی اہم ہے، متحدہ عرب امارات نے پاکستان کے اندر پورٹس کے اوپر، اسلام آباد ایئرپورٹ کے اوپر، ٹیلی کمیونیکیشنز کے اوپر بڑی میسو انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، اور اب یہ شاید پاکستان کے لیے ایک سیکیورٹی تھریٹ بن کے سامنے آئے گی، اور میں بتاتا ہوں کیوں. ایک طرف متحدہ عرب امارات اور ہندوستان کا یہ دفاعی معاہدہ ہونے جا رہا ہے، دوسری جانب ہندوستان اور اسرائیل کے درمیان بڑے ہی پختہ قسم کے تعلقات اب بن چکے ہیں، اور وہ بھی لیز کر رہے ہیں دفاعی ایشوز کے اوپر، اور بڑا سرگرم چل رہا ہے ان کا. تیسری اور بہت اہم جانب، متحدہ عرب امارات اور اسرائیل جو ہیں وہ یونیسن آپریٹ کر رہے ہیں، اور یہ میں بہت عرصے سے دہرا رہا ہوں، میرا پروگرام بھی جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں. صومالی لینڈ کے اندر جو بربرا کا متحدہ عرب امارات کا بیس ہے، وہ صومالیہ سے ان کو خارج کرنے کا بالکل حکم دے دیا گیا ہے. اوور فلائٹس بھی جو ہیں متحدہ عرب امارات کی وہ روک دی گئی ہیں، سوڈان کے اوپر روک دی گئی ہیں. صرف جبوتی اور یہ جو صومالی لینڈ کا جو ایریا ہے، وہ بھی وہاں سے وہ یہ نکل کے لے کے جا رہے ہیں سوڈان RSF کو سپلائی کرنے کے لیے. اسرائیل کا موقف ان کے ساتھ الائن ہوتا ہے بالکل، اور اسرائیل چاہتا ہے کہ یہ جو پورا خطہ ہے یہاں پہ خاتمہ ہو. یمن کے اندر تو مسائل چل ہی رہے تھے. اب UAE کی پوزیشن بڑی ہی ایک ڈیلیکیٹ، کمپلیکیٹڈ ہو گئی ہے، کیونکہ سعودی عرب نے اپنے آپ کو اسرٹ کرنا شروع کر دیا ہے. سعودی عرب نے چند دن پہلے سوڈان کے ساتھ مل کر ایک یعنی سونے کے گولڈ کے اوپر بھی جو کنٹرول ایکسپورٹس امپورٹس اس کے اوپر معاہدہ سائن کیا ہے. متحدہ عرب امارات یوز کر رہا تھا وہ سونا RSF کو فنڈ کرنے کے لیے، وہاں سے وہ بغاوت کو فنڈ کر رہا تھا. ادھر سے وہ لیبیا کے اندر بھی مداخلت کر رہا تھا سونے کو لے کر، ہفتار کے ذریعے، جنگجو ہفتار کے ذریعے. تو ایک پورا ایک منظر نامہ سامنے آ گیا ہے اب آپ کے،
جہاں پہ ہندوستان، متحدہ عرب امارات، اسرائیل ایک طرف، سعودی عرب، ترکی، قطر، پاکستان ایک حد تک دوسری طرف۔ پاکستان کے اندر اب ڈامک ڈول کیوں چل رہا ہے؟ کہ پاکستان کے جو سربراہ ہے، لیڈرشپ ہے، اس کی ان کا جو ویژن ہے، ان کے جو مفادات ہیں، وہ پاکستان کی ریاستی مفادات سے ڈائیورج کر رہے تھے۔ اب ان کو دوبارہ الائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، الائن کیا جا رہا ہے، مگر اس کی ایک بڑی ہی کاسٹ ہوگی، کیونکہ جو آپ کی لیڈرشپ ہے حالیہ، جس کے اندر فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی ہیں، انہوں نے ایک طریقے سے بیعت لی ہوئی تھی محمد بن زائد کی، مگر محمد بن زائد نے تو اپنی دوستیاں چن لی ہیں، ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ بھائی مجھے کس طرح آپریٹ کرنا ہے، ہاں یہ میرا بندہ بیٹھا ہوا ہے ادھر، اس کو دیکھتے ہیں کیا کرنا ہوگا۔ اب غزہ میں انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس ایک طرف، سعودی عرب کا اپنا پریشر، اس کے اپنے مفادات دوسری طرف، متحدہ عرب امارات ڈائیورج کر کے انڈیا کے ساتھ کمپلیٹلی الائنڈ، وہ جو انڈیا مڈل ایسٹ اکنامک کوریڈور کی بات کی جا رہی تھی، وہ اب دوبارہ اس کے اندر تیزی پکڑی جائے گی، مگر اس کے اوپر بھی روٹ اگر نکالنا ہے، کہاں سے نکالنا ہے، کیسے نکالنا ہے، وہ ایک اور چیز آ رہی ہے۔ چائنا پاکستان کے ساتھ، سعودی عرب، ترکی، کس کے ساتھ جا کے وہ کھڑا ہوگا، یا یہ جو بلاک بن رہا ہے یہ کدھر جائے گا؟ ایک ہم جنگ کی سچویشن میں جا رہے ہیں، ایک بڑی جنگ ہمارے سامنے آ رہی ہے، اور بیٹل لائنز ڈرا ہو گئی ہیں۔ پاکستان کا اس کے اندر پوزیشننگ بڑی ہی ویک ہے، اس لیے کیونکہ جو اس کی لیڈرشپ ہے، اس نے اپنے مفادات اس پورے مرحلے کے اندر کہیں اور ڈالے، اور اب ان کو کورس کریکشن کرنے پہ مجبور وہ کیا گیا ہے، سچویشن نے مجبور ہو گئے ہیں وہ کہ اپنے آپ کو کس طرح سدھاریں۔ تو یہ منظرنامہ ہے میرے خیال سے، میں اس کے اوپر مزید انالیسس کروں گا، لے کے آؤں گا لوگوں کو۔ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں بتائیں مجھے کامنٹ سیکشن کے اندر۔ ڈو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ۔ تھوڑی دیر بعد دوبارہ حاضر ہوں گا اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے ٹیک کیئر۔